بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز طلبہ، سبق نمبر 128 اور اس سبق میں ہم باب حضانۃ الولد من احق بہ شروع کر رہے ہیں. یعنی طلاق جب ہو جاتی ہے تو یا تو عورت کی گود میں بچہ ہوتا ہے یا پیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ حمل یعنی اکثر صورتیں ایسی ہم نے پڑھی باب ثبوت نسب میں کہ اس کا نسب ثابت ہو جاتا ہے اسی شوہر سے. اب اس بچی کی پرورش کا وقت آ جاتا ہے. اب اس کی پرورش کس نے کرنی ہے؟ آیا ماں نے کرنی ہے یا باپ نے کرنی ہے؟ تو اس حوالے سے ہم اس کو پڑھیں گے اور ساتھ ہی اس کا حقدار جو ہوگا اس کو ہم ذکر کریں گے. تو طلاق کے بعد بچے کی پرورش اور اس کا حقدار، چونکہ اکثر صورتیں طلاق کی ہیں تو اس لیے ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ بچہ یتیم بھی ہو سکتا ہے، اس کی پرورش کا جو ذمہ ہے وہ کس پر ہوگا، تو اس کو بھی ذکر اسی کے ضمن میں کریں گے. ایک اصول بس یاد رکھیں کہ بچہ جب تک خود اپنے آپ کو صفائی رکھنے والا اپنے آپ کی اور خود کھانے اور پینے کے قابل نہیں ہوا تو اس وقت تک وہ ماں کی گود میں ہی رہے گا اور اسی کی پرورش میں رہے گا. اور جب ماں کا حق ہے تو پھر ماں کے قریبی رشتہ دار جو ہوں گے خواتین، تو وہ پھر پہلے اس کی حقدار ہوں گے. اگر ماں نہ ہو تو خالہ ہیں، پھر اس کے بعد نانی اور یہ جتنے بھی ہیں، پھر اس کے بعد عورتوں میں پھر وہی دادی اور پھوپھیاں اور یہ. اور بچی جو ہے جب تک خود قریب البلوغ نہیں ہوئی تو اس وقت تک وہ بچی ماں کے پاس رہے گی. اس کے بعد پھر وہ اگر باپ زندہ ہے تو باپ کے پاس چلی جائے گی. تو انشاءاللہ پوری تفصیل ہم اس باب کے اندر جانتے ہیں. یہ ترتیب دیکھتے ہیں کہ کون کون سی عورتیں بچے کی پرورش کی حقدار ہوں گی. سب سے پہلے ماں ہے. اگر ماں نہیں ہے تو پھر نانی. نمبر 3 اگر نانی نہیں ہے تو پھر دادی. ماں کا حق پہلے ہے تو اس لیے اسی کے نسبت سے نانی پہلے کر دی، پھر دادی، پھر اس کے بعد بچے کی بہن، اور 5ویں نمبر پر خالہ، اور 6ٹھے نمبر پر پھر بچے کی پھوپھی کا نمبر آتا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر مردوں میں جو عصبہ بچے کے رشتہ دار ہیں، وہ عصبات میں اگر باپ ہے تو وہ پہلے ہے، اور پھر بھائی ہیں اور حقیقی بھائی، پھر اسی ترتیب سے حقیقی بھائی کا بیٹا، اور حقیقی بھائی ہے تو نہیں ہے تو پھر باپ شریک بھائی، ماں شریک بھائی، پھر اس طریقے سے چچا کی طرف بھی حقیقی چاچا، باپ شریک چاچا، ماں شریک چاچا. تو اس طریقے سے کر کے پھر یہ عصبات کی ترتیب پر آگے چلیں گے. باب حضانۃ الولد من احق بہ. فإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم احق بالولد. سب سے پہلے جو ترتیب سے 6 عورتوں کا ذکر ہوگا کہ یہ عورتیں بچے کی پرورش کریں گی بالترتیب. اگر ایک نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد والے کا نمبر آئے گا. فرماتے ہیں کہ جب فرقت واقع ہو جائے میاں بیوی کے درمیان تو بچے کی پرورش کی حقدار وہ ماں ہوگی. لہٰذا یہ جو افراد تفریط معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ باپ کہتے ہیں کہ نہیں بچہ میرے پاس ہی رہے گا، اگرچہ چھوٹا ہو اور میری بہنیں اس کو پالیں گی، لہٰذا تیرے پاس میں نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی غلط ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت انکار کرتی ہے کہ میں نہیں پالوں گی، میرے ذمہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پر جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کا حق ہے کہ جب تک کہ بچے کی دودھ پینے کی زندگی ہے خاص طور پر، پھر اس کے بعد اس کے اپنے آپ کو یعنی بالکل سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، اس زندگی کے اندر تو عورت ہی کی ذمہ داری اور فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس بچے کی پرورش کرے. لما روی ان امرأۃ قالت، ایک عورت ہے جس نے یہ کہا تھا، جس کے شوہر نے اس کو طلاق دی تھی کہ یا رسول اللہ ان ابنی ھذا
کان بطنی لہ وعاء وحجری لہ حواء وثدی لہ سقاء وزعم ابوہ انہ ینزعہ منی فقال علیہ السلام انت احق بہ ما لم تتزوجی، کہ اے اللہ کے رسول یہ میرا جو بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، اس کا میرا پیٹ اس کے لیے ایک برتن ہے، یعنی ایک ظرف ہے اور یہ مظروف ہے، یعنی ظاہر ہے کہ میرے پیٹ میں 9 مہینے رہا ہے اور اس کے بعد ابھی میری گود میں ہے اور میری گود اس کے لیے ایک خیمہ ہے اور میری پستان اس کے لیے ایک ڈھول ہے، یعنی پانی کا اور دودھ کا، اور اس کا باپ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ بچہ مجھ سے وہ لے لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ تو آگے شادی نہ کر لے، جب شادی کرے گی تو پھر تیرا حق ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگلے شوہر نے تو اس بچے کی پرورش نہیں کرنی، تو وہ تو اس کو بری نظروں سے دیکھے گا، اس لیے جب تک تو نے شادی نہیں کی اس وقت تک یہ بچہ تیرے پاس ہی رہے گا اور تیری پرورش میں ہی رہے گا۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے اور مکمل تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک عورت تھی جس نے یہ فرمایا تھا، اور پھر اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حدیث ہے جی 2267، اور اس طریقے سے مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ وَلِأَنَّ الْأُمَّ أَشْفَقُ وَأَقْدَرُ عَلَى الْحِضَانَةِ، عقلی دلیل بھی ہے، ماں زیادہ شفقت اور مہربانی کرتی ہے بچے پر باپ سے بڑھ کر، اور پرورش کے اوپر سب سے زیادہ قادر بھی وہی ہے، کیونکہ گھر میں ہی ہوتی ہے اور وہ پرورش کو اچھی طرح سمجھتی ہے باپ سے۔ فَكَانَ الدَّفْعُ إِلَيْهَا أَنظَرُ، بس بچے کو ماں کے حوالے کرنا یہ زیادہ شفقت کا باعث ہے۔ وَإِلَيْهِ إِشَارَ الصِّدِّيقُ رضی اللہ عنہ بقوله رِيقُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ شَهْدٍ وَعَسَلٍ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ، قَالَهُ حِينَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّحَابَةُ حَاضِرُونَ مُتَوَافِرُونَ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام عاصم ان کی بیوی تھی، ان کو طلاق دے دی تھی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ دیکھا تو وہ بچہ کھیل رہا ہے، کیونکہ ان کے پیٹ میں پہلے یعنی وہ حمل تھا عاصم، پھر وہ پیدا ہو گیا، تو وہ عاصم ایک مرتبہ چونکہ وہ کھیل رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ یہ بچہ تو میرے پاس آنا چاہیے، اس کی پرورش میں کرنی ہے، تو وہ رونے لگی ام عاصم کہ یہ بچہ تو میری پرورش میں رہے گا، تو یہ فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس کا جو لعاب ہے وہ آپ کے شہد سے اور آپ کے عسل سے زیادہ میٹھا ہے اور زیادہ بہتر ہے اے عمر، لہٰذا اس کو اسی کے پاس یعنی اس کی ماں کے پاس رہنے دو۔ اس لفظ سے تو بے نہیں، یہ لفظ یہ عبارت جو روایت کا ہے یہ غریب ہے، لیکن موطا امام مالک میں یحییٰ بن سعید کے طرق سے اور اسی طریقے سے قاسم بن محمد کے طرق سے یہ روایت ہے کہ کانت عند عمر امرأۃ من الانصار فولد له عاصما ثم فارق عمر، یعنی بچہ پیدا ہوا عاصم اور حضرت عمر نے ان کو جدا کر دیا، اور پھر ایک دن وہ سوار ہو کر قباء کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ مسجد کے صحن میں کھیل رہا ہے، تو اس کو لیا اپنے بغل میں اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے سامنے بٹھا دیا سواری پر، تو اس کی بچے کی جو دادی ہے تو اس نے اس کو پا لیا اور اس نے کہا کہ بھئی کیوں لے کر جا رہا ہوتا، تم نے کو فرمایا یعنی دادی سے یعنی نانی اس کی، تو وہ سارے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابنی، یہ تو میرا بیٹا ہے، عورت نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ خلی بینہ و بینہا، اس کی ماں اور اس کے بچے کے درمیان آپ جو ہے نا وہ حائل نہیں ہو جاؤ، چھوڑ دو ان کا راستہ۔ فما راجعہ عمر الکلام، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، تو صحابہ کرام بھی موجود تھے، کسی نے اس فیصلے پر تنقیر نہیں فرمائی، اس سے پتہ چلا کہ ماں حقدار ہے پرورش کی۔ والنفقۃ علی الاب علی ما نذکر، البتہ اس بچے کی پرورش کے دوران جو اس کو دودھ کے اخراجات آئیں گے، بقیہ جو اس کے علاج معالجے کے اخراجات آئیں گے، وہ سارے پھر باپ کے اوپر ہوں گے، جیسے کہ اس کو ہم آگے انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے باب النفقات کے اندر۔ ولا تجبر الام علیہ، ماں کو اس کے اوپر ماں کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا اس معاملے میں، یعنی پرورش کے معاملے میں، لانها عاجزۃ تعجز عن الحضانہ، کبھی کبھار تو وہ پرورش سے عاجز بھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ فلم تکن له ام، اب دوسرے نمبر پر کون سی عورت اس کی حقدار ہوگی اگر ماں نہ ہو بچے کی، اگر ماں نہیں ہے تو فام الام اولی من ام الاب ان بعودت، نانی
چاہے نانی ہو یا پرنانی ہو یا نانی کی نانی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ زیادہ حقدار ہے دادی سے، اگرچہ وہ دور کی ہو نانی. لأن هذه الولایت تستفاد من قبل الامہات، کیونکہ یہ جو ولایت ہے نا پرورش کی، یہ ماؤں کی طرف سے آ رہی ہے، تو ماؤں کی طرف سے آ رہی ہے تو لہٰذا ماؤں کی طرف سے جو عورتیں قریب ہوں گی ان کو یہ حق پھر پہلے ملے گا. فلم تکن ام الامی، اگر ماں بھی ماں یعنی نانی بھی نہیں ہے تو پھر دادی اولا من الاخوات، بچے کی بہنوں سے، بڑی بہنوں سے دادی پھر زیادہ حقدار ہے. لأنہا من الامہات، کیونکہ وہ بھی تو امہات میں سے ہے. ولہذا تحرز میراثہن السدس، اسی وجہ سے جو امہات کی میراث سدس ہے تو ماں وہ لیتی ہے کیونکہ دادی بھی تو ماں ہے. ولأنہا اوفر شفقۃ للبلاد، اور دوسرے یہ کہ پرورش وہ زیادہ شفقت کے ساتھ کرے گی، اس کی شفقت زیادہ ہے اس بچے کی اپنی اولاد ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ بچہ اس کی اولاد میں آتا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ جَدَّةٌ فَالْأَخَوَاتُ أَوْلَىٰ مِنَ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ، پس اگر دادی نہیں ہے بچے کی تو پھر بہنیں وہ زیادہ اولا ہیں پھوپھیوں سے اور خالہوں سے. لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ الْأَبَوَيْنِ، کیونکہ یہ بہنیں جو ہے وہ والدین کی اولاد ہیں، یعنی اس کی باپ کی اولاد ہے، ماں کی اولاد ہے. وَلِهَذَا قُدِّمْنَ فِي الْمِيرَاثِ، میراث میں بھی اس لیے ان کو مقدم کیا جاتا ہے. اور پھر روایت، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ الخالۃ اولی من الاخت لابن، اگر بہن حقیقی بہن نہیں ہے، باپ شریک بہن ہے تو اس سے خالہ زیادہ اولا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ والدۃ، خالہ جو ہے نا وہ والدہ ہے، یعنی والدہ ہی کی طرح ہے، اسی کے مرتبے میں ہے. اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے کہ ورفع ابویہ علی عرش، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وہ بادشاہ بن گئے تھے تو اس وقت وہاں اپنے والدین کو بھی سب کو لے کر آیا، تو بھائی بھی سارے آگے تھے. تو آخر میں یہ ہے کہ سورہ یوسف کے آخر میں کہ انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، تو فرماتے ہیں کہ انہا کانت خالتہ، وہ ایک تو باپ تھے لیکن دوسرے اس کی ماں نہیں تھی بلکہ ان کی خالہ تھی، تو خالہ کو دیکھیں والدہ کہا گیا. وَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍ، حقیقی بہن کو مقدم کیا جائے گا کیونکہ اس کی شفقت زیادہ ہے. ثم الاخت من الام، پھر ماں شریک بہن کو مقدم کیا جائے گا. ثم الاخت من الاب، پھر باپ شریک بہن کو اس کے بعد حق ملے گا. لأن الحق لهن من قبل الام، کیونکہ پرورش کا حق ان بہنوں کو ماں کی طرف سے ملتا ہے تو لہذا ماں شریک جو بہنیں ہوں گی وہ پہلے ہوں گی. ثم الخالات اولی من العمات، پھر پھوپھیاں وہ زیادہ پھوپھیوں سے زیادہ خالائیں اولا ہیں، بہتر ہیں پرورش کے لیے. ترجیحاً لقرابت الام، ماں کی قرابت کو ترجیح دیتے ہوئے. وَيُنَزَّلْنَ كَمَا نَزَّلْنَا الْأَخَوَاتِ، ان کو بھی اسی طرح اتارا جائے گا مرتبے میں ترتیب وار کہ باپ شریک مقدم، پھر ماں شریک، پھر باپ شریک. اور جس طریقے سے بہنوں کو ہم نے مرتبے میں اتارا ہے ترتیب سے. مطلب یہ کہ ترجیح ذاتی قرابتین، کہ دو قرابتوں والی یعنی ماں شریک بھی اور باپ شریک بھی وہ پہلے ہوگی، اس کے بعد پھر ایک ایک قرابت والی، لیکن اس میں بھی ثم قرابت الام، ماں کی قرابت والی یعنی ماں شریک پھوپھی، ماں شریک خالہ، ماں شریک بہن، وہ مقدم ہوگی باپ شریک بہن یا خالہ یا پھوپھی سے. ثم العمات ينزلن كذلك، پھر اسی طریقے سے پھوپھیوں کو بھی اسی مرتبے میں ترتیب وار اتارا جائے گا کہ پہلے حقیقی پھوپھی، پھر ماں شریک پھوپھی، پھر باپ شریک. وَكُلُّ من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها لما روینا، کہ پھر ان میں سے یعنی ان پھوپھیوں بہنوں اور یا حتیٰ کہ والدہ میں سے جو بھی نکاح کرے گی آگے، اس کا حق کے حضانت ساقط ہو جائے گا، جیسے کہ ہم نے روایت بھی شروع میں کر دی کہ ما لم تتزوجی. وَلِأَنَّ زَوْجَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا، حقیقی دل میں اگر دیکھا جائے تو عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں کا اگر کوئی شوہر دوسرا ہوگا یعنی ماں دوسری شادی کر لے گی تو وہ اگر اجنبی ہوگا تو یعطیہ نظراً، وہ اس کو بہت ہی قلیل دے گا، نظراً قلیل. وَيَنظُرُ إِلَيْهِ شَزْرًا، اور اس کی طرف وہ بڑا گھور گھور کر دیکھے گا اور ترچھی نظروں سے دیکھے گا. فلا نظر، بس پرورش کے اندر اس صورت میں پھر ماں کی کوئی بھی شفقت نہیں ہے. امام قدری فرماتے ہیں کہ الا الجدہ، یہاں پر جدہ سے مراد نانی ہے، نانی کو بھی جدہ کہتے ہیں اور میراث کے اسلام اس کو جدہ فاسدہ کہتے ہیں، اور دادی جو حقیقی ہوتی ہے اس کو جدہ صحیحہ کہتے ہیں. تو سوائے نانی کے کہ نانی اگر نکاح کر بھی لیتی ہے بشرطے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ دادا ہو بچے کا، یعنی بچے کی نانی نے بچے کے دادا کے ساتھ نکاح کر لیا
تو اب دونوں، ایک نانی ہے ایک اس کا دادا ہے، تو اس صورت کے اندر نانی نے نکاح تو کر لیا لیکن نانی کا حق حضانت ساقط نہیں ہوگا، دادی پھر بھی، یہ نانی پھر بھی پرورش کی حقدار ہوگی، کہ لأن مقام ابی ہی، کیونکہ جو دادا ہوتا ہے وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، فینظر لہ، تو وہ بچے کی پرورش کرے گا اور اس کے لیے شفقت کا باعث ہوگا۔ وکذلک کل زوج هو ذو رحم محرم منه لقیام شفقتی نظرا الی القرابۃ القریبہ، اس طریقے سے ہر وہ شوہر چاہے وہ بہن کا ہو، یعنی بہن نے نکاح کر لیا یا ماں نے یا پھوپھی نے، جو بھی شوہر ہے لیکن وہ شوہر بچے کا ذو رحم محرم ہے، ذو رحم یعنی اسی کی نسل کا ہے، مثلا اگر ماں نے بچے کے چچا سے شادی کر لی تو چچا جو ہے وہ بچے کا ذو رحم محرم ہے، لہٰذا یہ ماں جو ہے اس کو پھر پرورش کا حق دیا جائے گا لقیام شفقتی، کیونکہ وہ ذو رحم محرم رشتہ دار ہوگا، یعنی ایک ہی رحم سے نکلے ہوئے اور محرم بھی ہوں تو شفقت قائم ہوگی، نظرا الی القرابۃ القریبہ، قریبی قرابت کو دیکھتے ہوئے۔ ومن سقط حقها بالتزوج يعود اذا ارتفعت الزوجیۃ، فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا حق ساقط ہو گیا تھا آگے نکاح کرنے کی وجہ سے، تو اگر وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس کو وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے، تو اس عورت کو پھر دوبارہ وہی حق مل جائے گا اور یہ بچہ دوبارہ اس کی طرف پرورش کے طور پر چلا جائے گا۔ لأن المانع قد زال، کیونکہ مانع جو تھا وہ نکاح تھا وہ زائل ہو گیا، تو اب دوبارہ اس بچے کا حق پرورش کا حق اس کو مل جائے گا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلٍ، فرماتے ہیں کہ اگر اس کے رشتہ دار میں سے کوئی یہ عورتیں نہیں ہیں جو 6 عورتوں کا ذکر کیا، فاختصم فیہ الرجال، مرد اس میں پرورش کے حوالے سے جھگڑا کر رہے ہیں، اس کے رشتہ دار بھائی ہیں، چچے ہیں اور باپ ہے، فرماتے ہیں کہ فَأَوْلَاهُمْ أَقْرَبُهُمْ تَعْصِيبًا، تو ان میں سب سے زیادہ اولا اس بچے کی پرورش کے لیے وہی ہوگا جو زیادہ اس کے قریب ہو عصبہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو عصبات میں پہلے بیٹا ہوتا ہے، بیٹا نہ تو پھر باپ ہوتا ہے، تو یہاں پر بچہ ہے تو بچے کا سب سے پہلے باپ ہے، باپ دادا یہ پہلے ہوگا، اور یہ نہیں ہے تو پھر بھائی ہے، اور بھائی نہیں ہے تو پھر بھائی کے بیٹے ہیں، اس طریقے سے بھائی میں بھی پھر وہی حقیقی بھائی، پھر باپ شریک بھائی، پھر ماں شریک، وہ جو ترتیب ہے عصبات کی اسی ترتیب پر۔ لأن الولایت للاقرب، کیونکہ ولایت اس پرورش کی وہ قریبی کو مل گی پہلے، فقد عرف الترتیب فی موضعہ، اور میراث کے اندر اس کو ترتیب، یہ جو ترتیب ہے عصبات کی وہ معلوم ہو چکی ہے۔ غیر ان الصغیرۃ لا تدفع الی عصبۃ غیر محرم، لیکن بچی اگر ہے تو اس کو ایسے عصبہ کی طرف نہیں دیا جائے گا جو غیر محرم ہو، یعنی جیسے چچا زاد وغیرہ ہیں، کمولا العتاقہ، جیسے کہ یا تو یہ کہ مولا عتاقہ یعنی عصبہ سببی جس کو کہتے ہیں، کہ جس نے آزاد کیا ہے اس بچی کے باپ کو یا ماں کو، تو اب اس بچی کی مثلا غلام تھا اس کو آزاد کر دیا، یا یہ کس کے باپ کو آزاد کیا تھا تو وہ مولا، وہ بھی عصبہ سببی ہے نا، تو لہٰذا اس کی طرف ہم لے جائیں کیونکہ وہ تو غیر محرم ہے، تو بچی کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ وہ ابن العم، اور اس طریقے سے چچا زاد یہ غیر محرم ہے، تحرزا علی الفتنہ، فتنے سے اور آزمائش سے بچی کو بچانے کے لیے کہیں اس گھر کے اندر عورت یہ بچی فتنے میں مبتلا نہ کر دی جائے۔ تو اس سبق کو یہاں روکیں گے، اور یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ کون حقدار ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کون حقدار کتنی مدت تک ہے، بچے کی اس پرورش کا کتنی مدت تک اس نے پرورش کرنی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے سبق میں آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔